انہی معاشروں نے دنیا میں ترقی کی ہے جنہوں نے استاد کو ایک مقام دیا ہے، ایک عزت دی ہے، ایک احترام دیا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ بات یہاں سے شروع کروں کہ خالق کائنات قرآن پاک میں، کلام مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، تو خالق بھی، اللہ بھی معلم ہے جس نے اپنی کتابوں کے ذریعے انسانیت کو تعلیم دی اور پیغمبر بھیجے، اور اس کی تعلیم کو، اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو پیغمبروں نے مخلوق خدا تک پہنچایا ان کی رہنمائی کے لیے۔ اس لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعثت معلم۔ دیکھیں معلم کا کتنا مقام ہے کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ استاد جو ہے وہ قوم کا محافظ ہوتا ہے، وہ آنے والی نسلوں کی تربیت کرتا ہے، وہ جسمانی تربیت بھی کرتا ہے، وہ روحانی تربیت بھی کرتا ہے، وہ ذہنی تربیت بھی کرتا ہے، وہ قوم کی بنیادیں رکھتا ہے۔ اور اس لیے وہی معاشرے بام عروج تک پہنچے جنہوں نے اساتذہ کو احترام دیا، وقار دیا۔ پروفیسر اشفاق صاحب لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ روم میں کسی یونیورسٹی میں تعینات تھا، اور میں کہیں جا رہا تھا تو میرا ٹریفک والوں نے چالان کر دیا، تو میں اپنی یونیورسٹی کی مصروفیات کی وجہ سے وہ چالان ٹائم پہ ادا نہ کر سکا۔ مجھے سمن بھیج کر عدالت بلایا گیا۔ تو جب جج صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے یہ تاخیر کیوں کی چالان ادا کرنے میں، تو پروفیسر شفاق صاحب نے کہا کہ میں چونکہ میرے پاس یونیورسٹی کی مصروفیات تھیں، اس لیے میں چالان ادا نہ کر سکا۔ تو جب ان کا لفظ یہ جملہ بولنا تھا کہ جج صاحب اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹیچر ان دا کورٹ، ٹیچر ان دا کورٹ، ٹیچر ان دا کورٹ، اور پروفیسر اشفاق صاحب کو عدالت میں کرسی پیش کی گئی۔ یہ اساتذہ کا احترام ہے کہ انہیں کرسی پیش کی گئی، اور دیکھنے والوں نے جب یہ عملی طور پر دیکھیں گے، ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں ایک المیہ ہے، خصوصاً پاکستانی معاشرے میں یا ترقی پذیر ممالک میں، کہ وی اونلی گیو لپ سروس ٹو دا ٹیچرس۔ ٹیچر کا دن مناتے ہیں اور زبانی کلامی، اور جس ٹیچر کا دن منا رہے ہیں وہ ایک اپنے شاگرد کے سامنے نیچے بیٹھا ہوا اور شاگرد اس پروگرام کی صدارت کر رہا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، لیکن جو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اردو از آور نیشنل لینگویج، ہی از اسپیکنگ انگلش لینگویج اینڈ ایڈووکیٹنگ دا اردو لینگویج، اسپیکنگ انگلش لینگویج۔ تو یہ تضاد ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور اسی طرح ابن انشا نے اپنے سفر ناموں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ہم ٹوکیو میں، جاپان میں یونیورسٹی کی وزٹ کے لیے گئے، تو جب استاد ہمیں چھوڑنے کے لیے گیٹ کی طرف آ رہے تھے، ہمیں الوداع کرنے کے لیے، تو میں نے آبزرو کیا کہ ہمارے پیچھے سے جو طالب علم گزر رہے ہیں وہ چھلانگیں لگا کر گزر رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا اور میں نے اس پروفیسر صاحب سے پوچھا کہ یہ بچے ایسی حرکات کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے اور ہمارے بچے یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ان کے پاؤں استاد کے سائے پر بھی پڑے۔ تو جیسے پروفیسر اشفاق صاحب نے اپنا واقعہ سنایا اور ابن انشا نے اپنا واقعہ سنایا، تو پروفیسر اشفاق صاحب نے وہاں یہ بھی جملہ فرمایا تھا کہ میں پھر جب مجھے عدالت میں کرسی پیش کی گئی تو مجھے قوموں کی ترقی کا راز سمجھ میں آ گیا کہ یہ قوموں نے ترقی کیوں کی ہے، یہ قومیں بام عروج تک کیوں پہنچی ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ ہارون رشید کے بیٹے استاد کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے، کہ پہلے کون سیدھی کرے گا، آپس میں کئی دفعہ جھگڑ پڑتے تھے کہ استاد کے جوتے میں سیدھے کروں گا، دوسرا بھائی کہتا تھا میں کروں گا۔ تو یہ استاد کا احترام تھا۔ تو آج بھی ہم
یہ اس میں میسج میں یہی دینا چاہتا ہوں، اپنی قوم کو دینا چاہتا ہوں، جو ہماری قوم تنزل پذیر ہے اور ہر بندہ یہ شکوہ کر رہا ہے کہ یہ قوم کس طرف جا رہی ہے۔ اگر اس قوم کو آگے لے کے جانا ہے، اور ہمارے یہ عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہ ویژن بھی ہے، تو میں اپنے اس گفتگو کے ذریعے یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، ان کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قوم کی جس طرح آپ کا ویژن ہے کہ اس قوم کو میں نے آگے لے کے جانا ہے، یہ قوم دنیا کی ترقی یافتہ قوم بنے گی اور یہاں دوسرے لوگ کام کرنے کے لیے آیا کریں گے، تو اس میں ایک اور بھی اپنے منشور میں شامل کر لیں کہ استاد کو اس کا صحیح مقام دیا جائے، اور اس کا سبق وزیر اعظم کو جرمن کی چانسلر سے لینا چاہیے کہ جب ججز نے پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا چانسلر صاحبہ سے کہ ہماری تنخواہیں اساتذہ کے برابر کی جائیں، تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا جو تاریخی جواب ہے، اور جب تک یہ دنیا باقی ہے اس کا جواب لوگ سناتے رہیں گے کہ میں آپ کی تنخواہیں ان کے برابر کیسے کر دوں جنہوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ یہ جتنے بھی معزز لوگ ہیں، اگر ایک پرائم منسٹر ہے تو وہ بھی کسی استاد سے پڑھا ہے، اگر ایک سیکرٹری ہے تو وہ بھی کسی استاد سے پڑھا ہے، اگر ایک جرنیل ہے تو وہ بھی کسی استاد سے پڑھا ہے، اگر ایک بیوروکریٹ ہے تو وہ بھی کسی استاد سے پڑھا ہے۔ تو استاد کو اس کا صحیح مقام دینا ہوگا، استاد کو صحیح امام بنانا ہوگا، اس کا وقار معاشرے میں بحال کرنا ہوگا، ورنہ وہ جس طرح شاعر نے پھر کہا ہے کہ جس روز بھی کشکول میں بھیک نہ ہوگی، جس روز بھی کشکول میں بھیک نہ ہوگی، وہ رات میری قوم پہ تاریک نہ ہوگی، اور اس قوم کی قسمت میں لکھی ہے تباہی جس قوم کے مکتب کی فضا ٹھیک نہ ہوگی۔ اور مکتب کی فضا اساتذہ ٹھیک کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی بندہ نہیں ٹھیک کر سکتا۔ والدین بچوں کو آسمان سے زمین پر لاتے ہیں، یہ استاد ہے جو اسے آسمانوں کی بلندیوں تک دوبارہ پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے معاشرے کو چاہیے، ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کو چاہیے کہ وہ استاد کا وہ صحیح مقام جو قرون اولیٰ میں ہوتا تھا اس کو بحال کریں اگر اس قوم کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔